بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حاتم طائی نجد کا رہنے والا تھا، نہایت بہادر اور دلیر تھا۔ شعر و شاعری سے خاص دلچسپی تھی اور سخاوت میں اس کا کوئی ضرب المثل نہیں تھا۔ حاتم طائی کا نام زبان پر آتے ہی ایک عظیم اور بے مثال سخی کا تصور لوگوں کے ذہن و دماغ میں ابھر آتا ہے۔ اس کی وفات رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کے 8ویں سال ہوئی۔ کسی نے حاتم طائی سے پوچھا، کیا کبھی ایسا ہوا کہ کوئی شخص جو سخاوت میں آپ سے سبقت لے گیا ہو؟ حاتم طائی نے جواب دیا، ہاں، ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ مجھے قبیلہ طوے کے ایک یتیم کے گھر ٹھہرنے کا موقع ملا۔ اس کے پاس 10 بکریاں تھیں۔ اس نے میری مہمانی کی خاطر ایک بکری ذبح کی اور دسترخوان پر میرے آگے اس کا مغز پیش کیا۔ مجھے مغز کا وہ حصہ بہت ہی لذیذ لگا اور میں نے کھانے کے ساتھ ہی کہا، باخدا، یہ کس قدر لذیذ ہے۔ یتیم لڑکے نے جب میری زبان سے یہ الفاظ سنے تو اس نے ایک ایک کر کے ساری بکریوں کو ذبح کر کے ان کا مغز میرے آگے پیش کر دیا۔ مجھے اس کا علم نہیں تھا کہ میری خاطر اپنی ساری بکریاں ذبح کر دی ہے۔ جب میں واپسی کے لیے اس کے گھر سے نکلا تو میری نگاہیں گرد کے ارگرد پہلے خون پر پڑی۔ میں نے دیکھا کہ اس نے بکریوں کا ان کی رسیوں سمیت ہی ذبح کر ڈالا ہے۔ میں نے اس یتیم سے مخاطب ہو کر کہا، تم نے ان ساری بکریوں کو کیوں ذبح کر ڈالا؟ وہ کہنے لگا، آپ جیسے میرے مہمان کو کوئی ایسی چیز اچھی لگے جو میرے قبضے میں ہو اور میں بخل سے کام لے کر آپ سے اسے روک رکھوں تو یہ عربوں کی شان میں ایک گستاخی اور عیب ہوگا۔ حاتم طائی نے پوچھا گیا، پھر آپ نے بطور عوض اس یتیم لڑکے کے کیا دیا؟ حاتم طائی نے کہا، میں نے اس یتیم کو 3 سرخ اونٹنیاں اور 500 بکریاں دی۔ یہ سن کر لوگوں نے حاتم طائی سے کہا، پھر تو آپ اس سے زیادہ سخی ہوئے۔ حاتم طائی نے ان کے جواب میں کہا، نہیں، بلکہ وہ یتیم مجھ سے زیادہ سخی تھا، کیونکہ اس نے اپنی ملکیت میں موجود سب کچھ سخاوت کر دی، جبکہ میں نے اپنی ملکیت کا ایک چھوٹا سا حصہ دیا۔ اللہ ہمیں بھی سخاوت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وعلیکم السلام۔